سفر فیصلے گھر ماحول مال آمدن صحت جوانی ہر قدم اللہ دی رحمت رہنمائی تو ٹھوکر تو بچے اگر تو یہ چاہنا تو کیڑا انسان جڑا نہیں چاہ تو فرمایا پھر وہ ضابطہ طریقہ کی اور وہ طریقہ دسے ہوئے شک بھی نہیں ہو سکتا فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اے ایماندارو اللہ دی اطاعت کرو پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو آپ دی بات من لو آپ دے دین نو آپ دے ضابطے آپ دی شریعت نو منو تے عمل کرو اللہ جی انجام کی ہوئے گا فرما لعلکم ترحمون جے ایک کم تسی کر لو گے تے اللہ تواڈے تے رحمت نازل فرما دے گا فرمایا میری رحمت ہوئی وہ وعدہ کرے تے پورا نہ کرے انج نہیں ہو سکتا تو آئیے رحمت اگر تلاش ہے متلاشی ہے تو راستہ قرآن نے دسے بڑا یقین ہوتا ہے اس معالج تے جس کو بندہ دوائی مستقل لینا ہے جنہوں آدھے بتاڑا ہے فیملی ڈاکٹر جو کہے اس کی بات اس دس چھوڑے ہے بیماری ہے بس ہے بیماری ہے اس دس چھوڑے ہے دوائی ہے تے اے ہی دوائی ہے اے انہیں پرہیز دسی ہے تے بس پرہیز تو کون ہے تمہارا روحانی معالج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں دس ہے تو یقین کیجئے جڑی پرہیز جڑا حکم دس ہے منی عمل کیجئے فرما وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ رحمت ہوئے گی لیکن شرط ہے کہ اطاعت کس دی ہوئے گی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما بس تسی اطاعت کرو رحمت میں کر دیا تو پھر کسی نو کہنے دی کی لوڑ ہے کوئی اور طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے شک ہے قرآن کوئی ابہام ہے قرآن کوئی تو انو اعتراض ہے قرآن دی سائد یا تسی انو لارے پافی نہیں مندے یا ایدی کوئی شک شبہ ہے یہ شک شبہ نہیں تو پھر یقین کیجئے اور عمل کیجئے اطاعت رسول تسی کرو رحمت اللہ نازل کرے اس کا وعدہ ہے معاہدہ فرما آخر تسی دنیا جو رہ کے چاندے کی یا اللہ تیری رحمت ہوئے تیری سانو محبت نصیب ہو جائے جب تک اللہ محبت نہیں کرے گا تو ہمیں کامیابی مل جائے گی جنت مل جائے یا اللہ اس دنیا کے ہی چاہنے ہاں کہ سارنا اسی اللہ دے محبوب ہو جائے اللہ محبت کرے تو فرمایا پھر تو سب پوچھے ہے ویکھے ہے پڑھے ہے کہ میں محبت کیویں کرنا جس نال بندہ محبت تعلق بڑھانا چاہتا ہوئے پھر وسیلے لبدا ہے ذریعے لبدا ہے کہ فلاں بدلہ رابطہ ہو سکتا ہے تعلق بن سکتا ہے لیکن فلاں دے تھرو ہو سکتا ہے فلاں دے ذریعے ہو سکتا ہے فلاں بندہ میرا تعلق والا بن جائے وہ پھر میں نے اتھے ملا سکتا ہے لے جا سکتا ہے بٹھا سکتا ہے اور میرا تعلق بنوا سکتا ہے اللہ فرماتا ہے میرا محبت چاند دے میرا تعلق توڑا بن جائے محبت ہو جائے یہ توڑی خواہش چاہت ہے یہ اللہ کیڑا بلا مومن یہ دی خواہش نہیں فرمایا پھر طریقہ سمجھ لو اے طریقہ ہے جد نال میں محبت کرنا انسان نال تو بڑا سادہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم فرما دیجئے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کنتم تحبون اللہ اگر تمہیں ساری دنیا دے لوگ اللہ نے محبت پیار کرنا چاہتے ہو اللہ سے محبت کرے اسی اللہ دے محبوب بن جائیے اللہ سے پیار کرے اللہ سے محبوب بنا لے اللہ سے اپنا ولی بنا لے اللہ اپنا دوست بنا لے اللہ تنو اپنا ولی بنا لے اللہ تنو اپنا حبیب اپنا پیارا بنا لے جی اللہ جی ہر بندے دی خواہشات فرمایا فتبعونی جیڑا توڑے جو بندہ اللہ نہ پیار کرنا چاہتا ہے اللہ فرماتا ہے فتبعونی کہ سارے مل کے میں محمد کی تابعداری خالص کرو میری اتباع کرو میری پیروی کرو جو میں کہاں ہو کہو جو میں فرماواں وہ عمل کرو
جی میں زندگی گزاری او میں زندگی گزارو تے انجام کی ہوئے گا یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم۔ اللہ محبت بھی تو نل کرے گا، گارنٹی دینا کون؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دسو بل محمد مصطفیٰ تو بڑا ضامن کون ہو سکتا؟ تو نہ کی گارنٹی لبدی ہے نہ ملتی ہے نا فلاں بندہ یار ضامن بن گئے ہوں تو میں فکر ہی کوئی نہیں کہ منو شے نہ لبے پیسہ نہ لبے، پیسہ مرے ہویا سی فلاں پاسوں میں مل گیا، بھائی مل گیا ملیا نہیں فلاں بندہ ضامن ہے۔ جیڑا ضامن ہے نا او دی امانت دیانت دی کوئی شک نہیں، او دے خلوص کوئی شک نہیں۔ اللہ فرماندا ہے کہ محبوب انہاں دسو کہ جے تسی میری خالص پیروی کرو گے نا تے میں محمد ضمانت دینا اللہ تہاڈا محبت بھی کرے گا، تہاڈے سارے گناہ بھی معاف کر دے۔ آئیے سودا کیجیے، بنائیے اپنا ضامن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بے فکر ہو جائیے، دودھ پی کے پھر سوئیے۔ ضامن محمد مصطفیٰ نو بنائی، کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی، کوئی ضامن دی صداقت امانت دیانت کوئی شک نہیں، لیکن شرط یہ ہے، یہ شرط قائم رہے گی فَاتَّبِعُونِی، خالص میری اتباع ہوئے گی، میری اتباع امت وچوں یا کہ نبیاں چوں کوئی شریک نہ ہوئے تو میں محمد ضمانت دینا یہ تواڈی اتباع خالص ہوئے گی تو میں ضمانت دینا اللہ محبت کر کے تواڈے گناہ معاف کرے گا۔ اور کیوں معاف کرے گا؟ اس لئی کہ تواڈا ایمان ہے کہ وہ رحمت بھی کردا ہے تے گناہ معاف بھی کردا ہے۔ کوئی ایسا طریقہ کہ اسی ہمیشہ ہدایت دے رہی، اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں سوال کرنا تیرے کولوں، میں دعا کرنا کہ میں ہمیشہ ہدایت دے رہا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم کی رہنمائی اور استقامت نصیب کر۔ اللہم انی اسألک الہدی، اے میں ہمیشہ ہدایت دے رہا۔ اس حدیث اس جملے تحت محدثین نے لکھا ہے کہ ساری کی ساری زندگی اس کے اس جملے میں داخل ہے، اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں زندگی بھر کوئی قدم کوئی فیصلہ نہ کر سکوں جس پر تو راضی نہ ہو، میں یہ تو اسے دعا کرتا ہوں۔ جدوں کوئی میں فیصلہ کرن لگا، کوئی گل کرن لگا، کوئی کام کرن لگا، کوئی سفر کرن لگا، کوئی کاروبار کرن لگا، اللہم انی اسألک الہدی، اس وقت صحیح فیصلے دی توفیق ہے اللہ تو مینوں عطا فرما۔ فرمایا چاہتے ہو کہ فیصلہ تواڈے کولوں صحیح ہوئے، ہر ویلے میں تواڈا رہنمائی کراں، اللہ جی خواہشتے ہے چاہتے ہے۔ جدوں اسی کسی نہ معاملات کرنے یار میں نہیں سی پتہ ہے بندہ بے ایمان دھوکے باز ہے، میں نے فراڈ کر گیا، یار رشتہ کیتا سی دیر لگیا تھے، جدوں کیتا سی تو بڑے چنگے محسوس ہوندے سن، ہن بڑے گندے نکلے نے برے نکلے نے، انہاں ساڈا جینے دو برکت ساڈی بچی نہ ظلم زیادتی اے ہوندا ہے۔ فیصلہ ٹھیک نہیں ہویا، فیصلہ ٹھیک نہیں ہویا یار ساڈے کولوں فیصلہ ٹھیک نہیں ہویا، بس غیب جو اللہ جانتا ہے سانوں تے پتہ نہیں سی، اساں تے زہر ویکھیا کاروبار ویکھیا مال ویکھیا بالکل کاروبار بچہ ٹھیک معلوم ہوندا سی، اے ہن پتہ چلیا جدوں واہ پئی راہ پیا پتہ چلیا کہ بندہ بڑا اس طرح اوندا کردار ہے جے اٹھک بیٹھک ہے جے ساڈی بچی پریشان ہے۔ آپ رونے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہم انی اسألک الہدی، اللہ سے تم دعائیں کرتے کہ اللہ جب میں فیصلہ کرنے لگا ہوں تو میری اپنی رحمت سے رہنمائی فرمانا، استخارہ کرتے تم، اللہ سے مشورہ لیتے تم، اللہ سے دعا کر کے فیصلہ کرتے، استخارہ کر کے فیصلہ کرتے، رہنمائی ملتی، لیکن ملتی کس نو ہے؟ فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم خالص محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرو گے اللہ فیض فرماتا ہے کہ میں تمہیں ہر معاملے میں ہدایت عطا کر دوں۔ جب رشتہ دین لگے سو اس ویلے رہنمائی لیندے اللہ کو، نبی علیہ السلام اس ویلے کیڑی چیز ویکھی سی؟ شکل ویکھی سی، صورت ویکھی سی، حسب نسب خاندان ویکھیا سی،
مال دولت ویکھی سی، تے ترے چیزاں ویکھ کے تو رشتہ دیتا سی، تے رحمت ہن طالب رب کو رب رحمت کیوں کرے، ہن انعام کیوں برسے؟ جدو رشتہ طے کیتا سی ادو مال دیکھیا سی نا، خاندان ویکھیا سی نا، کہ چاچے دا پترے، ماموں دا جناب بیٹھا ہے، پھوپھو دا خالہ دا بیٹھا ہے، ساڑا رشتہ دار ہے، ساڑا خون ہے، خاندان ہے، قبیلہ ہے، قبیلہ ویکھیا سی نا، مزے لوگ قبیلے کولو، مال دیکھیا سی نا، کروڑ بچی کہو عیش و عشرت کرے مال کی بنیاد پر، حسب دیکھا تھا، نسب دیکھا تھا، جمال دیکھا تھا، خوبصورتی دیکھی تھی، اے چیز ویکھ کے رشتہ کیتا سی، ہن رون دی وجہ مولوی جی وظیفہ دسو، ساڑا جڑا دماد ہے ساڑے بچی دی گل مندا ہی، ماں دا مرید ہے، ماں نو گالیاں دے وے تاں راضی ہو، ماں دی گل مندا ہے ساڑی گل نہیں من، بچی ساڑی اوکھی ہے پریشان، خرچہ نہیں دینا، بات تے روک دے ٹوک دے، اور بھئی جدو رشتہ دیتا سی ہن وظیفے پوچھن دی بدبختوں کیڑی لوڑ ہے؟ جدو رشتہ دیتا سی ادو پوچھیا کیوں نہیں سی کہ میں کس بنیاد پر رشتہ دے رہا ہوں؟ جدو لٹ جاندے ہو، پریشان ہوندے ہو، روندے ہو، کرلاندے ہو، پھر آگے مسجد تے ڈگ دے ہو سجدیاں وچ تے مولویاں کول مولوی جی کوئی سانو وظیفہ دسو، ہن وظیفہ کی کرے؟ کیوں نہیں دیکھا تھا اس وقت اس بات کو جڑی بات محمد مصطفیٰ نے فرمائی تھی کہ اس کا اخلاق دیکھنا، اس کی سیرت دیکھنا، اس کا کردار دیکھنا، اس کا دین دیکھنا، دین کیسا ہے؟ دین کی بنیاد پہ رشتہ کیا تھا، عقیدہ اس کا دیکھا تھا، نماز اس کی دیکھی تھی، کردار اس کا دیکھا تھا، جو اپنے خالق کا بے وفا تھا وہ تم سے وفا کرے، جنہوں رب بلاتا رہا نماز نہ پڑھی اور تہاڑی فرمانبرداری اطاعت کرے گا، فرما تسا دین نو ویکھ کے رشتہ دیتا نہیں، زندگی ہن اوکھی گزرے، اطاعت کرتے تو مصطفیٰ کی، رہنمائی کرتا میرا رب، اتباع کرتے مصطفیٰ کی، رحمت کرتا رب، اتباع کرتے مصطفیٰ کی، محبت کرتا اللہ، گناہ معاف کرتا اللہ، ساری زندگی آسان ہو جاتی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جدو عبادت کے اندر بھی سنت ہے، سجدے اندر بھی سنت ہے، قیام اندر بھی سنت ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ اندر سنت ہے، تو اللہ کے بندو اپنے معاملات میں سنت کو نافذ کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نیک عمل کے لیے دو چیزیں ضروری، ایک انسان چست اور رغبت، دو چیزیں لازم، چستی ہو، رغبت ہو، کوئی بھی نماز پڑھے، روزہ رکھے، عبادت کرے، عمرہ کرے، حج کرے، عبادت میں چستی ہو، چستی ہوگی، رغبت ہوگی تو سکون آئے گا۔ بات رغبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، اور آپ نے فرمایا رغبت اور چستی لئے ضروری ہے کہ عمل میں وقفہ ہو، انقطاع ہو، تھوڑا عمل ہو، چستی کے ساتھ ہو، رغبت کے ساتھ ہو، اور ہمیشہ ہو، تھوڑا کر لیکن سنت کے مطابق کرے اور ذوق سے کرے، سنت دے اندر اس دے اندر موجود ہو، پھر عمل قبول ہوتا ہے۔ ایک دن جاگیا بندہ، رات اٹھیا، جو جناب عشاء تو بعد شروع ہے عبادت فجر تک عبادت، دوسرے دن فجر رہ گئی، ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ کچھ دن چاہتے نفلی روزے بہت سے آتا، یہ چھوڑن پہ آئے تھے، فرضی چھوڑ بیٹھ، ایک دن پڑھن پہ آئے تھے 10 پارے قرآن پاک دی تلاوت ہے، اگوں مہینہ بالکل چھٹی۔ فرما رغبت کے ساتھ،
ذوق کے ساتھ اور سنت کے مطابق، جس طرح حدیث رمضان مبارک دا مہینہ سی، آخری اشرا سی، اعتکاف اج اہل ایمان نے بیٹھنا سی، اصحاب رسول خیمے لگے سن اعتکاف لے، کیونکہ نبی علیہ السلام دے زمانے عورتاں اور مرد مسجد نبی چ اعتکاف بہندے سن، پیغمبر دے زمانے عورتاں گھر چ اعتکاف نہیں سی بہنی۔ یہ ہن پاکستان شروع ہویا کام نواں، عورتاں گھر چ اعتکاف بہ جانتے، مرد مسجد بہ جاندے۔ سنت ایک ہی ہے، دین ایک ہی ہے، اور عالمگیر ہے، اور کائنات کے لیے ہے، اور قیامت تک ہے، اور وہ یہی ہے کہ اعتکاف جب بھی ہوگا وہ اللہ کے گھر مسجد میں ہوگا۔ اپنا گھر میں اعتکاف نہ مرد کا ہے نہ عورت کا۔ خیمے لگے تے خیمے جو نبی علیہ السلام گزرے تے ویکھیا ایک رسی اتو خیمے دی لکڑ نال رسی لٹکی ہوئی۔ آپ نے فرمایا رسی کا دی کدھا خیمہ ہے؟ یا رسول اللہ ام المومنین سیدہ زینب تا خیمہ۔ ہن شام نو اج نو بہنا سی نا تے خیمے لگ رہے سی۔ فرمایا خیمہ کہدا ہے؟ یا رسول اللہ تہاڈی بیوی زینب۔ فرمایا تے پھر رسی کیوں بنی؟ یا رسول اللہ ام المومنین نے فرمایا سی کہ ایک نہ ہوتا لکڑ نال میں رسی بھی بن دے آ جائے، تاکہ جدوں درمیانی کوئی رسی ہوئے گی نا تو عبادت واسطے کوئی بندہ کھلو کھلو کے تھک بھی جاندہ ہے، اے رسی نو بندہ پھات لیندہ، کوئی ٹیک لا لیندہ۔ فرمایا ایسی سستی والی عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے، توڑ دو، کاٹ دو رسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زینب کو جا کے کہہ دو کہ رسی کی ضرورت نہیں ہے، کاٹ دو، اتار دو یہ رسی۔ جدوں بندہ تھک جائے، سو جائے، سونا بھی عبادت۔ یہ رسیاں نہ لٹک کے عبادت کوئی اسلام نہیں، کوئی دین۔ ہن تے بزرگ کئی 12 سال کنویں چ بزرگ صوفی بیان کر پر بزرگ آئے تو کنویں چ لٹکے رہے 12 سال، کچے دھاگے نا الٹے لٹکے رہے۔ پتہ نہیں کیڑا قصور کیتا ہے بزرگا۔ پاکستان تے کوئی گناہ کرتوت کرے تے الٹا کو نہیں لٹکاندا، اتنے تے بزرگ لٹکے ہوئے۔ اور قرآن حدیث یہ جو گناہ بھی کوئی نہیں جی دی سزا اللہ نے یہ رکھی ہوئے، الٹا لٹکا دو بزرگان۔ ایسا کوئی گناہ نہیں جی دی سزا الٹا لٹکانا۔ بزرگوں کو کی ہویا ہے، پھر لٹکے بھی 12 سال، پھر وہ بھی کچے دھاگے نا، پکا دھاگا پتہ نہیں بزرگوں بننے لئی بھی کچا دھاگا چاہیے، تکلیف نہ ہو۔ پھر لٹکے الٹے رہے، جڑا 12 سال لٹکیا رہے گا الٹا لٹک اس کی کیتا ہوئے گا؟ نہ نماز الٹا لٹک کے تو نہیں پڑھی، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ بیوی دے حقوق، نہ اولاد دے حقوق۔ بزرگ تھے پورا ہویا ماشاءاللہ، نہ کھاتا نہ پیتا نہ حاجت۔ کیسا بزرگ ہوئے گا؟ با کمال ہوئے۔ یہ ساری لعنتیں پھٹکارے ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ علماء صوف بیان کرتے ہیں قوم سبحان اللہ کہن دی، وہ سبحان اللہ علیہ بھی سارے سبحان اللہ ہی، کچھ پتہ نہیں ہے کیا بک بک کر رہا ہے اور میں سبحان اللہ کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہے اور میں سبحان اللہ کہی جا رہا ہوں۔ کچھ سوچو، کچھ سمجھو کیا ہو رہا ہے۔ صحابہ سنت کے بارے میں اتنے غیور اور غیرت مند تھے، سنت دے معاملے اسا سنت نو حقیر سمجھ، صحابہ لب دے سن سنت عمل لئی لب جائے۔ اسی عمل واسطے کوئی دسی نہ بھائی سنت، اچھا چلو مولوی جی سنت ہی ہے نا، کیڑا فرض؟ یعنی اسی سنت نو چھوڑنے سنت سمجھ کے صحابہ تلاش کرتے سن عمل واسطے مصطفیٰ دی سنت، وہ لب رہے نے سنت لب جائے۔ اسی چھوڑن دا بہانہ بنایا ہوا ہے سنت نو کہ اے سنت ہے جی، اے کیڑا فرض؟ جدو بندے نے ایک گل کہی ہے بھائی سنت ہی ہے جی کیڑا فرض ہے، یہ مطلب ہے اس نے تاکیر کیتی ہے مصطفیٰ دی سنت، انہیں ویلیو گرائی، مقام گرایا، حیثیت گرائی کہ سنت ہے کوئی ضروری۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ویکھیا ایک شخص نو امام نماز پڑھان دیا، نماز تو بعد جدو سلام پھیریا، سلام پھیرن تو بعد امام مڑیا مقتدیاں والے پاسے منہ کیتا۔ تو ویندے ہو اکثر امام
جدو نماز پڑھا کے سلام پھر کے فارغ ہوتے ہیں پھر انہوں دا رخ مقتدیاں لو تو وہ دائیں طرفوں مڑیا جدو مقتدیاں رخ کیتا امام نے تو دائیں پاسوں سجیوں پاسوں انہیں اپنا رخ مقتدیاں موڑیا تو نبی علیہ السلام صحابی ویکھ کے فرمایا اے تو جڑی سائیڈ خاص کیتی ہے شیطان لئی کیتی ہے بائیں طرفوں تو کیوں نہیں مڑیا میں نے اپنی آنکھوں سے محمد مصطفیٰ کو کبھی کبھار بائیں طرف سے مڑتے بھی دیکھا ہے ایک سائیڈ خاص کر لو گے تو یہ شیطان کا حصہ ہے محمد کا طریقہ نہیں ہے اصلاح سے کبھی دائیں طرف سے مڑ جاؤ کبھی بائیں طرف سے مڑ جاؤ وہ اس چیز قائم رکھو جو محمد مصطفیٰ نے قائم رکھی حالانکہ دائیں طرفوں مڑنا بھی حدیث ہے سنت افضل بھی ہو سکتا ہے اولا بھی ہو سکتا ہے بہتر بھی ہو سکتا ہے لیکن بائیں طرفوں مڑنا بھی حدیث موجود ہے جدو ایک امام نے ایک کو پاسے نو سائیڈ نو خاص کر لیا ہے دوجا صاحب اعتراض کرتا ہے کہ یہ شیطانی خیالات ہیں وسوسات ہیں یہ شیطان کا انداز ہے کہ وہ ایک سنت پہ عمل کروا کے دوسری چھڑوا دیتا ہے اس چکر میں کہ یہی سنت ہے نہیں وہ سنت بھی قائم رہے جو میں نے مصطفیٰ کو اپنی آنکھوں سے کرتا دیکھا سنت کے بارے میں مومنوں غیور غیرت مند ہونا چاہیے اسی ویندے نہیں کوئی فیصلہ کرنے اپنی مرضی ویسے اسی اہل حدیث بھی آتے اللہ دی رحمت اللہ اہل سنت بھی پہلی صاحب تے نمازی بھی آتے مسجدہ دے ٹھیکیدار بھی ہے بھلا مجال ہے کوئی بندہ بولے کسی دے کوئی بات کرے تے اسی انہیں نہ جواب دینے آتے جب خوشی غمی آئے انہیں لگتا ہے بھائی خطری نے سار ایک بھی نہیں رمک نظر آن دی ایمان دی اسلام دی مسلک دی منہج دی عقیدے خوشی دیکھ لو غمی دیکھ لو معاملات دیکھ لو کاروبار دیکھ لو تعلقات دیکھ لو جدوں ہے کوئی رسم و رواج ہوندے نے بیٹھے ہوندے نے پہلی صف دے نماز سارے پانی پھیر کے منہج تے مسلک تے تھلے منہ کر کے بیٹھے ہو مجبوری قادی مجبوری کس مجبوری پھنس گئے ہو کون ہے تمہیں مجبور کرنے والا سنت کی کوئی مجبوری نہیں منہج عقیدے کی کوئی مجبوری نہیں کامیابی بھی چاہتے ہو اور خیانت بھی کرتے ہو کامیابی بھی چاہتے ہو دھوکھا بھی کرتے ہو کامیابی بھی چاہتے ہو اور تھوڑا مسلک منہج ہر قدم تے الگ الگ ہوتا ہے جیسا ماحول جیسا دیس ویسا بیس نہیں اسلام ایسا نہیں جہاں بھی ہو تم پر بیس وہی ہو جو محمد مصطفیٰ کا رنگ ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ رنگ اللہ کا ہو اس کے علاوہ بڑھ کے اچھا خوبصورت رنگ کس کا ہو سکتا ہے جہاں بیٹھے ہو تمہارے وجود پہ رنگ مصطفیٰ کی سنت کا نظر ہے ماحول سے بدلنا یہ مومن ہے ماحول کو بدل دینا ایمان والے کا کام ماحول کو بدلے دوستی کو بدلے برادری کو بدلے سوچ کو بدلے فکر کو بدلے یہ نہیں کہ آپ بدل کے بیٹھ جائیں قرآن پاک نے کامیابی دا ایک ہی طریقہ دسیا دوسرا ہے ہی کوئی فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فرما جیڑا بندہ اللہ دی اطاعت کر رسول پاک دی اطاعت کرے یقیناً بہت بڑی کامیابی اللہ اس نے عطا فرمائے گا شرط یہ ہے اطاعت اللہ دی کرے اطاعت رسول اللہ دی کرے اور کیویں کامیاب ہوئے گا انداز کی ہوئے فرما انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فرما کامیاب وہ ہوئے گا اور یقینی ہوئے گا جدے سامنے قرآن دی آیت پڑھی جائے حدیث پڑھی جائے سنن تو بعد فوری پوٹھے پکار اٹھے سمینا واتانا میں ہونے سن لئیے تے میں اسی وقت من لئیے اس نو ایمان کیا جا صحابہ کرام نو بیکھ لو محفل لکیے سجیے شراب دی محفل ہے شراب حجی حرام نہیں سی ہوئی یہ بات دو باری ترے باری نوٹ کر لو کہ شراب حجی حرام نہیں سی ہوئی حرام ہون تو پہلے دا واقعہ جدو حرام نہیں سی تے پینا گناہ
کوئی نہیں پی رہا ٹائم طے کیتا بس اس ٹائم اکٹھے ہوا گے محفل شافل ہوئے گی گپ شپ ہوئے گی تو شراب شروع اکٹھے ہو گئے جس ویلے شراب مٹکیا جو جگہ تے گلاس بھر کے پیون لگے نا تے باہروں اعلان دی آواز آئے اعلان دا آواز ہوں تے لاؤڈ سپیکر گھر بیٹھے بھی آواز آ جاندی ادوں کوئی آواز دا اعلان ہو گیا تے باہر گلی چوکچ اعلان ہوندے صحابہ باہر نکل کے سن لیندے سن آواز آئی اعلان دی تو صحابی نے کیا بھائی یار باہروں کوئی آواز آ رہی جا کے سنو تے صحیح کون منادی کر رہا ہے کون آواز دے رہا ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ باہر نکلے آواز سنو اعلان سن کے واپس گئے فرمایا نبی علیہ السلام دے ساتھیوں صحابہ اکرام باہروں اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ دے رسول نے شراب نو حرام کر دیتا ہے شراب نو حرام کر دیتا ہے شراب حرام ہو گئی یہ اعلان ہو رہا ہے باہر رسول اللہ کی طرف سے ہوں شراب گلاس بھری ہوئی پھر کی کہنا چاہیے صاحب نو جڑی پائی تو چھتی چھتی پیو پھر تو آرام ہو جائے گئی اینو جان دیو جڑی پی لئی اینو پی لینے پھر نہیں پیاں جڑی بن گئی ہے نہ خرچہ خرچہ ہو گیا نہیں محنت کیتی ہے جڑی نچوڑی ہے چلو یہ پیوی ہوئی تھی جی نہیں پیونی تو گوانڈ وانے سائی ہوتی رہتے ہیں تو انہوں نے تو آرام کو نہیں وہ تو سارا کچھ کیتی رکھ دینے تھے انہوں نے گفٹ دے دینا تحفہ دے دینا ایسی صورت بھی نہیں جو بن گئی ہے یہ پی لے جو آ گئی ہے اس کو آنے دو ہوں شہ سامنے پئی ہوئے تو مولوی جی بندہ چھوڑ سکتا نہیں چھوڑ سکتا اگر اللہ اور اس کے رسول کا حیا نہ ہو تو اگر حیا ہو اتباع کا جذبہ ہو رغبت و اسلام میں دین میں شریعت میں سب کچھ موجود ہو سب کچھ چھوڑ سکتا اللہ کا ڈر ہو اللہ کا خوف کیا فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے حسن و جمال والی مومن کو عورت دعوت گناہ دے اور سن کے بندہ کہے موقع موجود ہے دعوت موجود ہے کہے انی اخاف اللہ مجھے اللہ کا ڈر آتا ہے اللہ اس بندے کو قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے موقع موجود سامنے شراب پڑی بھری پئی گلاس پائی فرما پی لئیے گنجائش ہے اسی تو جیڑا کام کا بھی آنا انشاءاللہ پہلی تو بات کریں گے چلو ہن پہلی تو بات چھاڑ دیں گے آئندہ چھاڑ دیں گے ہن اے سیزن تے لا لئیے کئی آندے نے بھئی تیری نوکری جڑی ملازمت ہے ٹھیک نہیں سودی محکمے کوئی بینکیج پھرتا ہے کوئی اسٹیٹ لائف انشورنس ہی پھرتا ہے کوئی جناب پیسے بینک کے جمع کرا کے مہینے بعد منافع لا رہے کوئی پتران دے نا تے بھی آدھا میرا پتران دا بھی مستقبل محفوظ ہو گیا محفوظ تے ہو گیا کی ہویا آدھا جی میں بیمہ پالیسی کرا لئی تے پیسے جمع کرا چھوڑے ایک پتر دے نا دی بھی دوجے دی بھی تیجے دی بھی چوتھے دی بھی جدو میں مر جا سا آدھا مستقبل محفوظ ہو گیا محفوظ نہیں ہوا تیرے بچوں کا مستقبل مخدوش ہے محفوظ نہیں ہے خطرے کی گھنٹی الارم ہے برباد کر دیا تو نے ظالم اپنی اولاد کو حرام کھائے گی یہ تیری اولاد اللہ پر تمہیں توکل بھروسہ نہیں ہے منافع آئے گا اولاد جناب جدو جوان ہوئے گی آپ پہ لے لے گی تو شادیاں کر لے گی یہ جوان ہوئی ہے ہی نہ پھر جیو انہاں دا مستقبل محفوظ ہو گیا تیرا اپنا تے خطرے چ پہ گیا نا وہ پیچھے سود والی کمائی کھائے گی اور تو قبر میں جہنم کی آگ کی گرسے اور لوہے کے ہتھوڑے برداشت کرے گا تیرا مستقبل تے خراب ہو گیا تو اولاد نو بھی برباد کر دیتا ہے آپ بھی برباد ہو گئے جہنم دا ایندھن بنا رہے اولاد مفت خورے حرام خور بنا رہے اولاد یہ ہے شخص جا رہا ہے اگر قرآن پاک پڑھا دو اولاد کو سورہ ملک یاد کرا دو قرآن کی صورتیں یاد کرا دو قرآن کی آیات یاد کرا دو نمازی بنا دو مصطفیٰ کا متبع بنا دو دیندار بنا دو حلال کھانے اور کمانے والا بنا دو اللہ کی قسم تو نے اپنے اولاد کا مستقبل محفوظ کر لیا یہ ہے مستقبل کا محفوظ ہونا
فرمایا اطاعت اللہ کی اور رسول اللہ کی تو عظیم کامیابی نصیب ہوئے. اطاعت اللہ کی نہیں ہے، رسول اللہ کی نہیں ہے تو ناکام ہو تو. فرمایا شراب حرام ہو گئی، حرام ہو گئی ہے جی. فرمایا سارے جگ برتن گلاس مٹکے اٹھا لو تے گلی اندر توڑ دو. مجال ہے گھونٹ پھر منہ میں گیا وہ، یہ ہے مومن، یہ ہے مسلمان، یہ ہے اہل سنہ، یہ ہے اہل حدیث، یہ ہے اسلام والے، یہ ہے دین والے. حدیث سن لی ہے، گنجائش ہی کوئی نہیں ہے نافرمانی. اور مولوی جی گل ہے کہ حدیثاں بھی ٹھیک نے، حدیثاں بھی ٹھیک نے پر اسی بھی ٹھیک ہے، تو اسی کچھ نہیں ٹھیک. دین دی بندے چلنا بڑا اوکھا ہے جی. جھوٹ بولتے ہو سوکھا ہے. ان الدین یسر، دین آسان ہے. دین تے چلیے نا جی بندہ کسے کام دا ہی نہیں رہندا. بالکل گل تے تہاڈی سولا نے کسے کام دا نہیں رہندا. یعنی کام تو آندا کنوں؟ زنا نو، بدکاری نو، بے حیائی نو، فحاشی نو، گانے، مہندی کے پروگرام، ڈھول تماشے، یہ ہے کام. کسے کام دا نہیں رہندا. یہ تو کافروں والی بات ہے. ہم مومن ہو جائیں جیسے یہ بے وقوف ہو گئے مومن. صحابہ کو وہ بے وقوف کہتے تھے، تم آج وہی بات کہہ رہے ہو جو کافر کہتے تھے. مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ اسلام دے ہوتے چلیے نا جی بندہ کسے کام دا نہیں رہتا. یعنی تمہیں سارن فضول سمجھ دے. ابو بکر عمر عثمان علی کسے کام دے نہیں سن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو؟ دین پر چلے تو کسی کام کا نہیں رہتا. یہ کس اس فتوے میں، اس کفر میں، ضلالت میں، اس جملے میں، جہالت میں کون کون داخل ہے؟ جو گزر گئے وہ محفوظ ہے. جو دین تے چلے جی وہ دنیا نال نہ چلیے. مصطفیٰ دین پر بھی چلے، دنیا کے ساتھ بھی چلے. یہ دین ہے، شریعت ہے. کم دا ہے ہی ہو جو دین پر چلے. تمہارے یہ جملے کفری ہے، جہالت والے ہیں. اللہ سے بچا کر پناہ مانگے. عمل نہیں کرتے ہو، مذاق بھی کرتے ہو، عمل نہیں کرتے ہو، استہزاء بھی کرتے ہو. کم چلتا ہی نہیں جی جھوٹ نہ بولیے. جھوٹ بولتے ہو، غلط بیانی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں جو سچا ہو کے تجارت کرے سچ کے ساتھ، میں محمد ضمانت دیتا ہوں قیامت والے نبیوں کے ساتھ ہوگا جنت میں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سچ بول کے کاروبار کرو جی، نہیں جھوٹ. جس کام میں جھوٹ بولنے کے علاوہ گزارا نہیں ہے وہ کام جائز ہی نہیں. دنیا جھوٹ بول کے کرے، تم سچ بول کے کرو. کیا لیتے ہو اس حرام کے پیسے سے، حرام کی کمائی سے؟ کیا بنا لو گے؟ مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے. ابھی تمہاری قبر کے بن رہی ہوگی، اولاد کے ذہن میں یہی ہوگا حصہ تے ماشاءاللہ میں نو چنگا ہونا. کسے نہیں جے رونا تے کسے نہیں جے بخشاونا تے کسے نہیں جے قبر پہنچنا. ابھی تمہارے سوگ کے ایام ہوں گے، اولاد بانٹ رہی ہوگی، مال تقسیم کر رہی ہو. کتنے ایک تقسیموں پر لڑائیاں، جھگڑے ہیں، خطرے، لڑے ہیں اولاد. جیتے جاگتے باپ کو مار دیا ہے مال کے لیے. حصوں کے بانٹنے پر باپ کو گالیاں تھی ہیں اولادوں نے. اس بنیاد پہ اپنی آخرت عاقبت کو برباد کرتے ہو. کامیابی کا راستہ سنو. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ. فرمایا وہ بندہ جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول اللہ کی اطاعت کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ سے ڈر جائے، وَيَتَّقِ، اور اس سے ڈرے، تقوی اختیار کرے. اللہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اللہ گارنٹی دیتا ہے یہی کامیاب ہے جو اس سے ڈر جائے، تقوی اختیار کرے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. جنت کا داخلہ چاہتے ہو، نہریں چاہتے ہو، ایک ہی راہ. قرآن پاک پڑھی. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم.
فرما جڑا اللہ دی اطاعت رسول اللہ دی اطاعت کرے او جی جنت داخل کر دے آن گے یہ دے ہیٹھ نہراں جاری نے وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فرما لوگو اینو کامیابی آندے نے اینو کامیابی آندی نے بینک بنا لینا کامیابی نہیں بینک اندر پیسہ جمع کرا لینا کامیابی نہیں حرام کما لینا حرام کھا لینا حرام دی ملازمت کاروبار کوٹھیاں محلات بنا لینا کامیابی نہیں وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فرمایا کامیابی یہ دے اندر جڑا جنت دا داخلہ مل جائے اور نبی دی اطاعت کرے اللہ دی اطاعت کرے دنیا دی آخر زندگی مک جائے گی ختم ہو جائے گی کوئی بات نہیں ریڈی لگا لے جناب مزدوری کر لے کوئی کام کر لے بچہ نمازی ہوئے دیندار ہوئے بلال ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال اور رنگ بھی توڑے علم دے اندر ہے رنگ دی کیفیت کی ہے اور خاندان دی کیفیت کی ہے حیثیت کی ہے کہ غلام نے لیکن کامیابی کی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بلال کیڑا عمل کرنا ہے کہ میں تیری جنت دے چلن دی آواز سنی ہے فرما محبوب جی جدوں وضو کر لینا 2 رکعت نفل پڑھ لینا فرمایا بلال اسی عمل دی برکت نال اللہ نے تیرے قدمہ دی آواز جنت محمد مصطفیٰ نو سنائی یہ ہے کامیابی اس نو کامیابی کیا جاندہ ہے فرمایا جے جنت نیک لوگاں نال جانا چاندے ہو نبیاں نال صدیق شہداء صالحین نال ایک کوئی راہ کیڑا فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا فرما جڑا اللہ اور رسول دی اطاعت کر لیندے اللہ نو قیامت والدے نبیان سنگ دے گا صدیقین دا سنگ دے گا شہداء صالحین دا سنگ دے گا اگے اللہ فرما دے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا لوگوں انہیں گندیاں دوستیاں تو گندیاں دوستہ تو برے دوستہ تو زانیاں بدکاراں شرابیاں اور جناب سگریٹ بات تماکو نوشاندی دوستیاں تو بچو کیڑی دوستی نصیب ہوئے گی وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا رب سوال کردہ ہے رب پوچھتا ہے اہل ایمان کو لو اے ایماندارو جنہوں نبیان دا سنگ مل جائے شہداء دا سنگ مل جائے صدیقین تے صالحین دا سنگ مل جائے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا میرے بندو دسو دے صحیح بھلا ادھے تو بہتر کوئی سنگ ہو سکتا ہے جڑا میں تنوں عطا کراؤں فرمایا یہ سنگت دوں گا میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابہ میرے دنیا تو جامن تو بعد بڑے بڑے تسی اختلافات دیکھو گروہ دیکھو گے لڑائیاں دیکھو جھگڑوں دیکھو گے فرمایا محبوب جی کی حکم ہے فرمایا اس جھگڑے اندر اختلافات تو بچن لئی تے اپنے آپ نو مامون ماں بڑھان لئی فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین میری سنت نو پڑھ دے رہا جے عدت عمل کر دے رہا جے ابو بکر عمر عثمان علی دی سیرت نو پڑھ دے رہا جے انہاں تے عمل کر دے رہا جے میں محمد زمانت دینا اللہ تنو سارے فتنہ تو محفوظ کر لے گا مجھے نہ چھوڑنا میرے خلفاء نہ چھوڑنا پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سن لو شیطان مایوس ہو گیا ہے شیطان نا امید ہو گیا ہے اس زمین دے اندر شیطان دی عبادت کیتی جائے بتاں دی پوجا کیتی جائے غیر اللہ دی پوجا کیتی جائے شیطان نا امید ہو گیا ہے لیکن شیطان ایک بار توڑے ہوتے قائم رکھے گا محبوب جیو کیڑا ہے فرمایا میری سنتانوں توڑی نظر اندر حقیر بنا دے گا میری سنتانوں میرے طریقے نو تمہاری نظروں میں وہ حقیر بنا دے گا خبردار میری سنت کو لازمی پکڑنا گمراہی سے بچ جاؤ گے اور تمسک رکھنا میری سنت کے ساتھ شیطان حقیر بنائے گا تمہاری نظروں میں سنت کو کیسی سنت حقیر تمہیں کس نے کہہ لو بھائی حضرت آپ داڑھی رکھ لیں ہاں مولوی جی سارا اسلام داڑھی چھے ہن سارا اسلام داڑھی رکھ اور مولوی نے مسئلہ کو نہیں کرنا داڑھی نہیں آندہ ہے اچھا تو کوئی اور کرتوت کرے آتا ہے وہ سمجھاونا سی تو ایک کرتوت کی تحتا ہے یہی گل سمجھاونی اور مسئلہ کو نہیں رہ گیا جی اور سارا اسلام داڑھی پہ ہے ایک کوئی فرض ہے سنت ہے یہ نا کہ یہ سنت ہے نا کی دسنا چاہنا تو بھائی فرض نہیں سنت ہے کی مانا بمڑوا دے یہ سنت ہے یہ نا
نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ شیطان تہاڈی نظر اندر میری سنت نو حقیر کر دے گا. یہ سنت ہی ہے، سنت تے ہے، سنت چھوڑنی جائز ہے. صحیح مسلم دی حدیث ہے 6 بندیاں تے اللہ دی لعنت ہے، انہاں چوں ایک او بندہ ہے جیڑا میری سنت نو چھوڑ دے. وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِ. جدو تسی داڑھی ویسے منا دے ہو کدے ویکھیا کرو بتوارا آئیڈیل کون ہے زمانے میں، کنوں ویکھ کے تسی متاثر ہوئے ہو؟ وہ ماشاءاللہ دا چہرہ بڑا سونا ہے، بندے نے بھی اینج دا ہی ہونا چاہیے. کوئی آخر آئیڈیل ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے. اگر ہمارے چہروں پہ داڑھی ہے تو ہم اپنا آئیڈیل کا نام پیش کرتے ہمارے رہنما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے چہرے کو پڑھا ہے، سنا ہے، دیکھا ہے، پیغمبر کے چہرے کی احادیث کتابوں میں دیکھا ہے، ایسا چہرہ تھا، ہم نے ویسا چہرہ بنایا. ہمارے رہنما، ہمارے لیے نمونہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کون ہے تمہارا آئیڈیل؟ گھر جو ویکھو کہ دی داڑھی نہیں جنہوں تسا آئیڈیل بنایا ہے. عورتوں کی نہیں ہو، بیوی کو آئیڈیل سمجھتے ہو، اس کے جیسا چہرہ بنانا چاہتے ہو. بھائی ایدہ چونکہ نہیں تھے میرا بھی نہیں تھے، میں مرد بنتے راضی نہیں. ویسے دعا کرو اللہ تنوں زنانیاں بنا دے، مرد نہ ہو. وہ مرد کے چہرے کا حسن ہے، جمال ہے، زینت ہے. کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، ماحول ہے آئیڈیل. کئی آدمی حجی جی اساں بڑے گناہ کرنے نے اس واسطے داڑھی نہ رکھ دے. گناہ داڑھی گناہ تو روک دی. مان گئے ہو نا بس داڑھی کیسا عمل ہے جس سے انسان گناہوں سے رک جاتا ہے. تو حیا کر لیجیے. آدھا جی سب بڑے گناہ کرنے، کلمہ چھوڑ دو گناہ کرن تک. میرا مشورہ ہے کھتری ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، یہودی ہو جاؤ، جب گناہ چھوڑنے ہوئے پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. جب تک کلمہ گناہ کرنے مسلمان ہونے دی لوڑ کیڑی ہے تو نہیں جی داڑھی ایسا گناہ کرنا حجی ایسا توبہ وہ اخلاق جی توبہ کریں گے. او اللہ کے بندو کیا کہہ رہے ہو؟ سوچ کے سمجھ کے کہا کرو. سنت کو حقیر نہ بنایا کرو، رویا کرو. کوئی کہے نا جی داڑھی رکھ لو، رویا کرو، شرمندہ ہوا کرو، منہ نیچے کیا کرو کہ مجھ میں گناہ ہے، مجھ میں عیب ہے، میری غلطی ہے، مزاق نہ ہونا. اجی یہ دے بڑے تقاضے ہوندے جڑے ساڑھے کو پورے نہیں ہوندے. ایسا انشاءاللہ جے گناہ کرنے کیسی جرات ہے گناہوں پر. یہ مسلمان ہے، کامتا نہیں ہے گناہ کر کے. الٹا حوصلہ اپنے آپ کو دیتا ہے کہ ابھی گناہ تو نے کرنے ہے لہذا اس کام کو کرتا رہے. یہ نیکی ہے. یہ گناہ کر کے ہو سکتا ہے یہ گناہ چھوڑ دے. اللہ اس کی برکت سے کئی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یہ نیت کیوں نہیں کرتے؟ رفع الیدین کرتے ہو یہ مکھیاں مارن دی کیڑی لوڑ؟ ایک باری جو کر لے بار بار کرن دی کیڑی لوڑ؟ اچھی آمین کوٹھے تے اتھے جناب تو کوٹھے نو سارتے چکلن پاؤں سے پاؤں ملایا کرو. ضروری ہے اے ٹنگیاں چوڑیاں کرنی. یاد رکھیے یہ استہزاء کے جملے اسلام میں دین میں انتہائی بھاری. قومیں تباہ ہوئی ہے سنت کی مخالفت سے. یہ ایک پہلو ہے گفتگو کا. فرعون کیوں غرق ہوا تھا؟ موسیٰ کلیم اللہ پر تورات نازل نہیں ہوئی تھی. سنت کے انکار کی وجہ سے فرعون اور اس کی پوری قوم پانی میں غرق ہوئی. سنت کی تحقیر اور انکار کی وجہ سے لوط علیہ السلام کی قوم پر تباہی آئی. کتاب اللہ کی مخالفت کی وجہ سے نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی حدیث اور سنت کی مخالفت سے. صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، جتنے انبیاء کی قومیں تباہی ہے وہ تباہ ہوئی ہے کتاب اللہ کی وجہ سے نہیں، اپنے اپنے نبی کی سنتوں کی مخالفت کی وجہ سے. ایک صحابی تھا، اس نے کہا تھا پانی کی واری میں اختلاف ہوا تھا، یہ فیصلہ نبی پاک کا میرے حق میں نہیں ہوا، میں اس فیصلے پہ راضی نہیں ہوں. آسمان سے وحی آئی تھی اگر تم اس فیصلے پہ راضی نہیں ہو تو ہم تمہارے ایمان پہ راضی نہیں ہے، جاؤ تم مومن ہی نہیں ہو. کس کو کہا تھا؟ ثابت بن قیس کو. اللہ کے کلمات قانون تبدیل نہیں ہوتے. اسی ایک حدیث چھوڑیے تھی اسی جنت اور مومن اور ساڑھے مان کوئی شک نہیں. کتنا جملہ کا نماز نہیں چھوڑی، روزہ نہیں چھوڑا، حج نہیں چھوڑی، زکوٰۃ نہیں چھوڑی، فرائض نہیں چھوڑے. صرف نبی پاک نے فرمایا یہ پانی کی باری جو ہے یہ زبیر کی ہے، پھر اس کی زمین کو پانی لگنے کے بعد ثابت تیری زمین کو پانی لگے گا. کہنے لگا یا رسول اللہ یہ انصاف نہیں ہوا.
بس اتنے کہنے کی دیر تھی، حدیث کے بعد جب یہ جملہ کہا جبریل آئے اور یہ آیت لائے اور بخاری میں ہے، فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے محبوب من تیرے رب دی قسم ہے جڑا تواڈی حدیث سن کے سنت دیکھ کے سن کے دل سے خوش نہ ہو، اللہ کی قسم، اللہ فرماتا ہے مجھے تیرے رب کی قسم ہے وہ مومن ہے ہی نہیں۔ تم داڑھی منڈوا کے خوش نہیں ہوتے، شیشہ نہیں دیکھتے، آئینہ نہیں دیکھتے، راضی نہیں ہوتے، خوش نہیں ہوتے کہ میں نے کام ٹھیک کیا۔ حالانکہ چاہیے سی داڑھی منڈوا کے شیشہ دیکھ کے تم روتے میرا چہرہ بدصورت ہو گیا، میں نے مسئلہ کیا ہے، میں نے سنت کٹوائی ہے، میں نے حدیث کی مخالفت کی ہے، میں نے حدیث کی نافرمانی کی ہے، مجھ سے گناہ ہوا، مجھے توبہ کرنی چاہیے تھی۔ تم ہنس رہے ہو، خوش ہو رہے ہو، بتاؤ تمہارا ایمان کھڑا کہاں ہے؟ معمولی جماعت کیا کہا تھا؟ نہیں مولوی جی ایک حدیث نال ایک سنت نہ عمل کریے کی ہو جاندہ ہے۔ یہ تیرا جملہ جو ہے انتہائی سخت ہے۔ سمجھنا ہے تو مسلم کی حدیث پڑھیے، اس کے قانون تبدیل نہیں ہوتے۔ صحابہ کا یہ قانون تمہارے لیے اور قانون، تم رب کے پیارے ہو یا صحابہ رب کے پیارے تھے؟ تم زیادہ شان والے ہو یا صحابہ زیادہ شان والے تھے؟ یہ پیغمبر کے دیکھنے والا، زیارت کرنے والا، دیدار کرنے والا صحابی ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک کے سامنے کھانا کھا رہا ہے اور بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے لگا، نبی پاک نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھانا کھا۔ کہنے لگا میں نہیں کھا سکتا، مجھ میں طاقت نہیں، مزاق کے طور پہ کہا، بس کہنے کی دیر تھی، اس حالت پہ فالج پڑ گیا، ساری زندگی لقمہ نہیں توڑ سکا۔ جب پیغمبر کے سامنے حدیث کی مخالفت ہوئی، آسمان سے اس کے حد کو شل کر دیا گیا، فالج اتار دیا گیا، عذاب تکلیف میں آ گیا۔ میں اور تم کون ہیں؟ گھروں میں لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد، بتاؤ کس کے گھر میں سکون ہے؟ کیا ہے ہمارے ملک معاشرے کی کیفیت؟ پھر خاص کر آپ نے قصور کا واقعہ سنا ہے، دل لرزتا ہے۔ 6-7 سالہ بچی کے ساتھ یہ درندگی اور پھر قتل، یہ انسانیت ہے؟ کہتے ہیں چیف جسٹس صاحب نوٹس لے، آرمی چیف نوٹس لے، جناب حکومت کچھ کرے، کیا کرے؟ کیا کر لیں گے؟ جو بتائے گا اس کو کروڑ انعام، جو جانیں ضائع ہو گئی، دنیا سے چلی گئی، ان کو جناب انعام، ان کی امداد۔ وہ درندہ چھپا ہوا ہے، وہ زہر ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ یہی قانون ہے، بچ جائے گا، رشوت دے گا، پیسہ خرچ کرے گا، یا کئی سال جیلوں میں دھکے کھائے گا۔ کاش کوئی ذمہ داران بیٹھ جاتے۔ کہتے ہیں حکومت، اپوزیشن کہتی ہے حکومت چھوڑ دے، اس لیے کہ حکومت نے کروایا۔ حکومت کہتی ہے ہو سکتا ہے اپوزیشن نے کروایا ہو۔ سیاست کرتے ہو، سارے بدماش اکٹھے ہو کے اسلام پر دین کا مذاق اڑاتے ہو۔ جن میرا باپ، جس کی ماں زخمی ہو گئی، جن کی بچی کو درندگی کے بعد قتل کر دیا گیا، ان کے زخموں پر نمک چھڑتے ہو۔ کوئی کہتا ہے یہ اپوزیشن نے کروایا، وہ کہتا ہے یہ سیاست کا موقع ہے، اس موقع پر سیاست ہوتی ہے۔ حکومت کہے گی ہو سکتا ہے اپوزیشن نے اپنی تحریک میں، اپنے احتجاج میں جان ڈالنے کے لیے یہ کروایا۔ اپوزیشن کہتی ہے نہیں حکومت نے کروایا۔ بدماشوں، جن کی بچی اس حالت میں قتل ہو چکی ہے، اس واقعے کے بعد بھی تمہیں سیاست یا انداز یاد ہے؟ کیوں نہیں ڈگتے، کیوں نہیں گرتے رب کے سامنے؟ چیف جسٹس ہو، آرمی چیف ہو، فوج ہو، وزیر اعظم ہو، سارے مل کے بیٹھے کہ کیوں نہ ہم تجربہ کریں، وہ سزا لاگو کرے جو اللہ نے قرآن میں دی ہے، محمد مصطفیٰ کی حدیث نے دی ہے۔ یہ عدالتیں جہاں اتنے سال کیس چلتے رہے اور مجرم، یہ 20 بندوں کا قاتل سرگودے میں پیر ابھی تک جیلوں میں، کتنے بندوں کے قاتل ہیں جو جیلوں میں، کون سزا دے گا؟ یہ عدالتیں، یہ قانون، یہ ہمارے ضابطے، یہ تعزیرات۔ بچی کا یہ انداز، اس پر ظلم و زیادتی کا
دل پھٹ جائے، آسمان شک ہو جائے، اتنا ظلم۔ کس کی بچیاں محفوظ ہے؟ ہمارے گھروں میں بچیاں ہماری اس عمر میں موجود نہیں ہے، کیا پتا کوئی باہر نکلے اور یہ کل واقعہ ہمارے ساتھ پیش آ جائے۔ کوئی سوچنے سننے والا نہیں ہے کہ کس اس سارے ضابطوں نے ہماری عزتوں کو محفوظ کر لی ہے۔ نہیں، اسلام اس کی سزا دیتا ہے، وہ پکڑتے پکڑا جائے، پکڑنے کے بعد اگر وہ شادی شدہ ہے اس کو پتھروں سے مارا جائے، قصور کے کسی بڑے چوک میں۔ رب کہتا ہے تم پر جب اللہ کی حد کا نفاذ ہو تو تمہیں رحم نہیں آنا چاہے، پورا قصور مل کے اس کو پتھروں کے ساتھ رجم کر دیے اگر شادی شدہ ہو، اور اگر نہیں ہے تو اس نے قتل بھی کی ہے، بدکاری بھی کی ہے، اس کو عبرت کا جناب احسان عبرتناک اس کا انجام ہو کہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس کی میت لٹک رہی ہو، پتا چلے کس نے یہ جرم کیا ہے، تو اللہ کی طرف سے ایک حد نافذ ہو جائے، اللہ کی رحمت پورے ملک پہ نازل ہوتی۔ کتنی ہیں بچیاں اس سے پہلے جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا؟ پناہ اسلام میں ہے، پناہ دین میں ہے، اسلام میں ڈر ہے، اسلام میں خوف ہے، اسلام میں طریقہ ہے، شریعت ہے، نظام ہے، اور پاک اسلام پہ عمل کرے تو اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکات، اللہ کی نصرت، اللہ کی معیت، اللہ کی مدد اور پورا امن، خوف کو اللہ امن میں تبدیل کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ قرآن آ جائے، مصطفیٰ کی حدیث آ جائے۔ ایک ہی طریقہ ہے، کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ نظام بھٹو ازم تھا، جنرل ضیاء الحق کا ازم تھا، پاکستان کے آئین تھے، جمہوریت تھی، جمہوریت تھی، سارے نظام آئے، سوشلزم تھا، برباد ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ امت کہتی ہے ناکام، کیوں نہیں تجربہ ہوتا اسلام کا، دین کا، شریعت کا؟ جو اسلام کہتا ہے، جو دین کہتا ہے، جو شریعت کہتی ہے، ایسی عبرتناک سزا ہو کہ آئندہ کسی ظالم درندے انسان کو ایسے جناب بدکاری اور بے حیائی کا راستہ کھولنے کی جرت نہ ہو۔ لیکن یہ تب ہو سکتا ہے جب اسلام پر قوم اکٹھی ہو جائے، دین پر اکٹھی ہو جائے، محمد مصطفیٰ کے نظام پر اکٹھی ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو سمجھے، دین شریعت کو سمجھے، اس پہ عمل کریں، اس کے لیے آواز بلند کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔